آج کی اس بزم نور کے منبر رسول پر جلوہ فرما قابل صد افتخار معزز و مقرم و مقدس علماء کرام اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یہ آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غمت خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار جناب رحمتی مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر پڑھی: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ پڑھیں: اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تعم علی سیدنا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج تنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ سب سے پہلے تو عرض یہ کہ ہمارے معزز و مکرم حافظ و قاری غلام مرتضیٰ صاحب کی بلا نے مجھ ناچیز کے بارے میں جو کہا، حقیقتاً میں ویسا نہیں ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے اس لائق بنا دے۔ کلام الامام امام الکلام الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رحمان فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست روحے بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے قرآن مجید و برہان رشید سے جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ آیت کریمہ میں لفظ نور کا استعمال ہوا ہے، جس کی تفسیر میں جس کے معنی مفسرین نے دو طریقے سے فرمائے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ نور سے مراد آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات مراد ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ نور سے مراد دین اسلام ہے۔
لہٰذا آج کسی دوسرے معنی یعنی لفظ نور سے جو علماء نے اسلام کا معنی مراد لیا ہے، چونکہ یہ اجتماع اصلاح معاشرہ کے تحت ہو رہا ہے، اس لیے میں اس معنی کی طرف آیا۔ حالانکہ اب تک جتنے بھی اجتماعات ہوئے ہیں جیلانی مشن کے تحت، اس میں ہمارے معزز علماء کرام کا رویہ سخن صرف اصلاح معاشرہ کی ہی طرف رہا ہے، اور الحمدللہ بہت عمدہ اور نفیس تقاریر انہوں نے فرمائی۔ لیکن چونکہ کسی بھی چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، لہٰذا صرف وعیدات کو سننے سے بھی کبھی کبھی قوم گھبرا جاتی ہے، اس لیے کچھ بشارتوں کا سلسلہ بھی اسلام میں قائم کیا گیا ہے تاکہ توازن برقرار رہے۔ قوم کو اتنا بھی خوف نہ دلا دو کہ وہ گھبرا کر اسلام ہی کو چھوڑ بیٹھے، اور قوم کو اتنی بشارتیں بھی نہ سنا دو کہ وہ خوشی سے پھولی سما کر اعمال سے بے خبر ہو بیٹھے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان۔ اس اعتبار سے میں نے آج اپنی گفتگو کا تھوڑا سا رخ تبدیل کیا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب، تو لفظ نور سے مراد اگر اسلام کو لیا جائے تو اسلام کی اہمیت و افادیت کو سمجھنے سے پہلے اسلام سے پہلے کے ماحول کا جاننا بھی ضروری ہوگا، کہ اسلام کی اہمیت ہم اسی وقت جان پائیں گے جب ہم یہ سمجھ سکیں گے کہ اسلام کی آمد سے قبل ماحول کیسا تھا، حالات کیسے تھے۔ لہٰذا اختصار کے ساتھ میں چند باتوں کی طرف توجہ کروں گا اور اس کا دور حاضرہ سے ایک ہلکا سا موازنہ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ہم تاریخ اسلام کو پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل عرب کا جو ماحول تھا وہ کفر و شرک کی گھنگور گھٹاؤں میں تھا، ہر طرف جہالت کی شب دیجور پھیلی ہوئی تھی، ہر طرف گناہوں کا ایک سیلاب تھا۔ جہالت کا عالم یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان کسی معمولی سی بات کو لے کر کے اگر کوئی جھگڑا شروع ہوتا تو پھر صدیوں تک کے اس جھگڑے کی رسم چلتی رہتی، اس جھگڑے کو آنے والی نسلیں آگے بڑھایا کرتی تھی۔ آج کے دور میں اگر کبھی ہم ان حالات سے اپنے حالات کا موازنہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے یہ ماحول میں مسلمانوں کے درمیان کسی بات کو لے کر کے کوئی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کوئی بہانے کو لے کر کے کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر یہ جنگ صدیوں تک چلا کرتی ہے، خاندانوں تک چلا کرتی ہے۔ کاش کہ لوگ اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور کا انسان اس دور کے پچھلے دور کے لوگوں پر اعتراض کرتا ہے کہ وہ جاہل تھے، وہ غوار تھے، ان کے پاس علم نہ تھا۔ لیکن آج اگر علم کی فرح روانی ہے، آج اگر علم نقطۂ عروج کو پہنچا ہوا ہے، تو آج کا تہذیب یافتہ کہلایا جانے والا انسان کہ اس دور کے حالات سے اپنے دور کے حالات کو اگر موازنہ کر کے دیکھے تو کتنی مطابقت اسے نظر آتی ہے کہ اس دور میں بھی جب یہ حالات تھے اور آج کے دور میں بھی لوگ اب اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنا بنا کر کے آپس میں اتنی جنگ کیا کرتے ہیں، تو کیا حالات ہے۔ اللہ اکبر، ایک زمانہ تھا کہ عرب کے اندر جب گناہوں کے امڑتے ہوئے سیلاب نے انسانیت و اخلاقیات کو تنکے کی طرح بہا کر کے لے گیا، لوگ گناہوں میں اس قدر ملوث ہو گئے کہ چوری، ڈاکہ، رہزنی، رشوت، لوٹ مار، قتل، غارت گری اور نہ جانے کتنے گناہ تھے جس میں وہ ملوث نہ تھے۔ آج
کے دور کو اگر دیکھا جائے تو فیشن کے نام پر یہ لوگ اسی طریقے سے آج بھی انسانیت، اخلاقیت، اخوت، محبت، بھائی چارہ اسی طرح سے ختم ہو کر کے رہ گیا ہے۔ لوگ آج فیشن کے نام پر اس قدر گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، اس قدر گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ انہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ گناہ بھی ہے یا نہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ پھٹے پرانے کپڑوں کو پہننا عیب سمجھتے تھے۔ ایک آج کا دور ہے کہ فیشن کے نام پر آج مسلم نوجوان، مسلم لڑکے اور لڑکیاں ایسا لباس پہنتے ہیں کہ اس کے پہننے کے بعد بھی ان کی تن پروری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، ان کا جسم کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ اتنے تنگ و چست لباس پہنے جاتے ہیں کہ جسم کی حیت ابھر کر سامنے آتی ہے، ایسے لباس پہنے جاتے ہیں۔ اور آج کے اس دور میں ایسی جنس کی پینٹیں نکل چکی ہے کہ جو ستر عورت کے مقام پر اکثر جگہ سے پھٹی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! آج کوئی اس کو کسی کو شرم نہیں آتی، کوئی آر تک اس چیز پر محسوس نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک وہ زمانہ تھا کہ جب کفر و شرک کی شبیں دیجور تھی اور ہر طرف الگ الگ خداؤں کی بندگی ہو رہی تھی۔ کوئی لات کو پوج رہا تھا، کوئی منات کی بندگی کر رہا تھا، کوئی ہبل کو پوج رہا تھا، الگ الگ جدا جدا بت بنا رکھے تھے، کعبے میں بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ ایک ایسا زمانہ تھا، ایک آج کا دور ہے کہ اگرچہ بت پرستی مسلمانوں میں تو نہیں ہے، لیکن ان کے دلوں میں جو بغض، حسد، غرور، گھمنڈ کے جو بت بنے بیٹھے ہیں، جس کی یہ ہمیشہ پرستش کرتا ہے اور اس کو ہمیشہ وہ آگے بڑھانے میں لگا ہوا ہے، کوئی ان بتوں کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اپنی انا کے شیش محل سے نیچے اترنے کو تیار نہیں ہے۔ آج کا دور بھی کیا کم ہے کہ لوگ ان بتوں کو اپنے دلوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے۔ یہ دل جو کعبے کی مانند کہا گیا ہے، جس میں انوار الہی کا نزول ہوتا ہے، جس پر کبھی علم لدنی کا نزول ہوتا ہے، جس پر رب تبارک و تعالی اپنی حقیقت کو منکشف فرماتا ہے، اس دل کے اندر انسان نے اتنے بت پال رکھے ہیں۔ تو کیا یہ شرک خفی نہیں ہے؟ کیا آج قوم اس کے اندر ملوث نہیں ہے؟ ایک وہ زمانہ تھا کہ حقوق کی کوئی پاسداری نہ تھی، لوگ ایک دوسرے کی حق تلفی کیا کرتے تھے۔ آج کا زمانہ بھی ایسا ہی ہے کہ آج بھی ایک دوسروں کے حقوق تلف کیے جا رہے ہیں، لوگوں کا مال ناحق غصب کیا جا رہا ہے، ایک بھائی سگے بھائی کے حق کو تلف کر رہا ہے۔ ایک ایسا یہ زمانہ ہے کہ اس وقت بھی لوگ یتیموں کے ساتھ جو سلوک کرتے تھے اسے قرآن نے واضح طور پر بیان کیا۔ آج بھی یتیموں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، بیواؤں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، باپ اپنے ہاتھ سے لے جا کر کے زمین کھودتا، گڑھا کھودتا اور اس کے اندر اپنی بیٹی کو ڈال کر اس پر منو مٹی ڈالتا، اسے زندہ دفن کر دیتا۔ آج ہم اس رسم کو جب سنتے ہیں عرب کی تو ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم یہ غور نہیں کرتے کہ آج اس فیشن کے دور میں، آج اس ترقی کے دور میں فیشن کے نام پر ہم نے بچیوں کے اخلاق کو دفن کر دیا ہے، ہم نے بچیوں کی عصمت و عفت کو دفن کر دیا ہے۔ آج باپ خود اپنی بیٹی کو ایسا لباس لا کر کے دیتا ہے کہ جو جگہ جگہ سے اس کی تن پروری ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ آج فیشن کا زمانہ ہے کہ ہماری بچی ایسا لباس نہ پہنیں گی، آج میری بچی کیا باہر گھومنے نہ جائے گی، کہ آج میری بچی آج کے زمانے میں بھی میں اپنی بیٹی کو گھر میں بند کر کے رکھوں گا، آج کے اس دور میں بھی کیا اپنی بیٹی کو میں موبائل نہ دوں گا۔ آج ہم نے ہر طرح کی فتنہ سامانیاں خود اپنے گھر میں جمع کر دی، اپنی گھر کی مستورات کو ہم نے ان تمام چیزوں کی کھلے عام اجازت دے دی۔ کیا یہ اس سے کم ہے کہ اس وقت تو بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کیا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں اس کی عظمت کو، اس کی عزت کو، اس کی اخلاقیات کو، اس کے چال چلن کو جو ہے تو دفن کر دیا جاتا ہے۔ بے حیائی کا ایک دور ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیا ہم اس چیز کو کبھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اس دور کے حالات کو دیکھ کر کے ہر انسان افسوس کرتا ہے، لیکن اس دور میں جب کہ انسانیت سسک رہی تھی، مظلومیت دم توڑ رہی تھی،
ایسے وقت میں اسلام کا سورج طلوع ہوتا ہے اور رب کائنات نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ اسلام کا سورج طلوع ہوتا ہے، ہر طرف سے کفر کی شب دیجور چھٹنے لگتی ہے، جہالت کا گھنگور گھٹا وہ بھی ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے میں جو پیمانہ رائج کیا، مدینے میں اسلام کا جو علم بلند فرمایا، آج تک کوئی اس کی مثال نہ لا سکا، نہ قیامت تک کوئی اس کی مثال پیش کر سکے گا۔ اسلام کا سورج طلوع ہوا، انسانیت کو پھر سے ایک نئی زندگی مل گئی، اس کی ختم ہوتی ہوئی نبض میں، اس کی ڈوبتی ہوئی نبض میں پھر سے حرارت پیدا ہو گئی۔ اسلام نے لوگوں کو نئی زندگی عطا کی، اخلاق کا سبق پڑھایا، لوگوں کو انسانیت کا درس دیا، یہاں تک کہ انسانیت کے اندر نخار پیدا کر دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اسلام کے سورج کو بلند کیا تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج تک یہ سورج بلند ہے، قیامت تک بلند رہے گا۔ میں یہاں اب میڈیکل سائنس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ آج مادیت کا دور ہے، آج مادیت کا دور ہے اور لوگ جو ہے تو روحانیت سے اور اسلامی تعلیمات سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ اور جہاں تک مسلم قوم کا سوال ہے، ہماری قوم تو اس قدر خواب غفلت میں ہے کہ نہ عصری علوم سے آشنا ہے اور نہ ہی اسلامی تعلیم سے باخبر ہے۔ دونوں ہی طرف سے ہمارے ہاتھ خالی، جبکہ مومن تو وہ کہ جس کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہونا چاہیے، یہ دنیا کا بھی سردار ہو اور دین کا بھی سردار ہو۔ اس کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ تو زمین کا خلیفہ ہے۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ لیکن آج وہ قوم جس نے امامت کرنی تھی، آج وہ مقتدیوں سے بھی گئے گزری ہو، آج دیگر قومیں آج ہم پر جو ہے تو حکومتیں کر رہی ہیں۔ تو اس قوم نے آگے بڑھنا تھا، تو عصری علوم میں بھی آج ہم اس قدر پیچھے ہیں۔ تو غرض کے ترتیب تو یہ ہے کہ اسلام کے ذریعے سائنس کو سمجھا جائے، لیکن ہمارے مادی ذہن اب اس کو سمجھنے سے قاصر ہو چکے ہیں، اس لیے میں ترتیب کو الٹ رہا اور نیچے سے ہم اوپر کی طرف چلیں۔ لہذا سورج یہ ایک سیارہ ہے ہمارے نظام شمسی کا، جس نے ہماری پوری کائنات کو روشن کر رکھا ہے۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے، سورج سے پہلے ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے پوری کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ بلا تمثیل اسلام کی آمد سے قبل عرب میں اور پوری دنیا میں کفر و شرک کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ جو ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، سرکار کی آمد کے ساتھ یہ اندھیرا چھٹ گیا اور اسلام کا سورج طلوع ہوا۔ لوگوں نے اسلام جس طریقے سے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان اندھیرے میں کچھ دیکھ نہیں پاتا، لیکن جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں زمین کا ذرہ ذرہ دیکھ لیا جاتا ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل جب لوگ ایک ایسی زندگی گزار رہے تھے جس کا کوئی وجود نہ تھا، جس کی کوئی اہمیت ہی نہ تھی، جس کا کوئی مقصد ہی نہ تھا، اسلام نے آ کر کے ان کی زندگیوں کا مقصد انہیں سمجھایا۔ اسلام نے آ کر کے انہیں ان کے اپنے آپ سے آشنا کرایا۔ اسلام کی روشنی میں انسان نے اپنا آپ دیکھا، اور جس نے اپنا آپ پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تو یہ اسلام کی ضیاء پاشیہ تھی، یہ اسلام کی شعاع تھی کہ انسان
تو انسانیت کا سبق سمجھ میں آیا۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مخلوق ایسی ہے جو اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتی۔ ساری کائنات سورج سے فائدہ حاصل کرتی ہے، لیکن ایک مخلوق ایسی ہے جسے ہم چمگادڑ کہتے ہیں، اسے سورج کی روشنی میں کچھ نظر نہیں آتا۔ جب سورج نکل آتا ہے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا، یہ اپنے گھونسلے میں چلی جاتی ہے، کیونکہ سورج کی تابناک شعاعیں اس کی آنکھوں کو خیرا کر دیتی ہے، اس لیے وہ کچھ دیکھ نہیں پاتی اور رات کے اندھیرے میں نکلتی ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہی ہیں، جب سے اسلام کا سورج طلوع ہوا اس وقت سے لے کے آج تک ایسے لوگ ہر زمانے میں پائے جاتے رہے کہ اسلام کی شعاعوں سے ان کی آنکھیں، دل کی آنکھیں ایسی اندھی ہو کر رہ گئی کہ وہ اپنے کفر و شرک اور جہالت کے اندھیرے سے کبھی باہر نہ آ سکے۔ نہ ابو جہل آ سکا، نہ ابو لہب آ سکا، نہ امیہ بن خلف آ سکا، نہ ہر زور میں کوئی ایسا کافر و مشرک اس سورج کی روشنی میں، اس اسلام کی روشنی میں اپنے کفر و شرک کے اندھیرے سے باہر نہ نکل سکا۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی گمراہیت کے داغار سے باہر نہ نکل سکے، اس لیے جس طریقے سے سورج کی روشنی ہو جانے کے بعد چمگادڑ کو کچھ نظر نہ آئے تو اس میں قصور سورج کا نہیں، چمگادڑ کا ہے۔ اسی طرح آج کے اس دور میں بھی اگر وسیم رضوی جیسا ہو، چاہے اس جیسے کتنے ہی ہو، اگر اسلام کی شعاعیں ان کے قلوب کو روشن نہ کر سکے تو اس میں قصور اسلام کا نہیں ہے، بلکہ قصور اس کے اندھے دل کا ہے کہ جس پر اسلام کی کرنوں نے اثر نہ کیا، اس کا دل اتنا بدبخت اور سیاہ ہو چکا ہے کہ اسلام کی کرنیں اس کو روشن نہیں کر پائی۔ ان کے دلوں کا قصور ہے، اسلام کا قصور نہیں ہے۔ تو چونکہ جب سورج طلوع ہو جائے اور کوئی کسی پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ جائے کہ مجھے سورج سے فائدہ حاصل نہیں کرنا ہے، مجھے سورج کی روشنی میں نہیں رہنا ہے، اور وہ کسی غار میں جا کر کے چھپ جائے کہ جب سورج ڈوب جائے گا میں تب نکل کر کے آؤں گا، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ شخص ختم ہو کر کے رہ جائے گا۔ اس لیے کہ سورج کی اہمیت ہماری زمین کے لیے، ہمارے وجود کے لیے از حد ضروری ہے، اس لیے کہ سورج کی روشنی انسان کے جسم کو طاقت عطا کرتی ہے، اس کی ہڈیوں میں فاسفورس کو مضبوط کرتی ہے، زمین سے سبزہ اگاتی ہے، بے شمار اس کے فائدے ہیں۔ اگر کوئی انسان سورج کی روشنی حاصل نہ کرے اور غار میں جا کر چھپ جائے تو نقصان اسی کا ہوگا، سورج کا کچھ نہ بگڑے گا۔ بلا تمثیل جب اسلام کا سورج طلوع ہو چکا ہے، اسلام کا سورج اپنے عروج پر آ چکا ہے، اب بھی اگر کوئی کسی کفر و شرک کے غار میں جا کر چھپ بیٹھے گا تو اس میں نقصان اسی کا ہوگا، اسلام کا نہ ہوگا۔ اب بھی اگر کوئی شخص اپنی گمراہی کے غار میں جا کر چھپ بیٹھے گا کہ مجھے نہیں آنا ہے تو اس میں نقصان اسی کا ہوگا، اسلام کا نہ ہوگا۔ کوئی اپنے نفاق کے غار میں چھپا بیٹھا رہے، کوئی بدعقیدگی کے غار میں چھپا بیٹھا رہے، کوئی بدعملی کے غار میں چھپا بیٹھا رہے، مجھے اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، مجھے علماء کی تقاریر نہیں سننی، مجھے کسی مجلس میں نہیں جانا، مجھے کسی مدینی محفل میں نہیں جانا، تو نقصان اس کا اپنا ہے، کیونکہ اسلام کا سورج طلوع ہوا ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ شریف میں اعلان تبلیغ فرمایا وہ سب کے لیے تھا، سرکار نے جو دین لائے وہ سب کے لیے ہے۔ ارے جس نے فائدہ لینا چاہا اس کا بھلا ہو گیا اور جس نے نہ لینا چاہا اس کا اپنا نقصان ہوا ہے۔ تو اس سورج کے طلوع ہونے کے بعد بھی جو لوگ اپنے غاروں میں چھپے ہوئے ہیں نقصان ان کا ہے۔ اب بلا تمثیل سمجھیے کہ اسی طریقے سے اس ہر زمانے میں اس سورج کی کرنیں ہر دور کے لوگوں کو ایک نئی زندگی عطا کرتی رہی، اور اس دور میں اسی آفتاب نبوت کی ایک کرن جسے جیلانی میاں کہتے ہیں اپنی روشنی سے آج عالم کو منور کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی گلستان نبوت کا ایک پھول ہے۔
اسی گلستان نبوت کا یہ ایک پھول ہے جو اپنی خوشبو سے لوگوں کو کشا کشا اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ یہ اسی چمنستان نبوت کے ایک چشم و چراغ ہے، انہی کے ایک شہزادے ہیں جن کے طرف زمانہ بڑھ کر کے چلا رہا ہے۔ آج انہی کے حکم، انہی کے ایما اور انہی کے اذن سے یہ علماء اکرام کا مقدس قافلہ اپنے نورانی و عرفانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کی وادیوں میں اعتقاد و عمل کی انقلاب کو برپا کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہمیں یہاں نہیں آنا، ہمیں اس مجلس میں نہیں آنا، ان کی تقاریر میں نہیں آنا، تو نقصان اس کا اپنا ہے۔ اب بھی کوئی اپنے بغض و حسد کے غار میں چھپا بیٹھا رہے تو پھر نقصان اس کا ہے۔ اس پروگرام سے جلنے والے جلے، جیلانی میاں سے جلنے والے جلے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سورج کو چراغ دکھائے تو اس کی روشنی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ سورج اپنا آپ ایسا روشن ہوتا ہے کہ پوری کائنات کو روشن کرتا ہے۔ آج اللہ نے غوث پاک کے صدقے میں جیلانی میاں کو وہ تابناکی عطا فرمائی ہے کہ کوئی ان کے مقابل کسی کو لا کر کھڑا کر دے، ان کے مقابل کوئی آ جائے، اللہ نے جیلانی میاں کے درجوں کو بلند فرما دیا۔ لہٰذا آج یہ انہی کے حکم و ایما سے یہ علماء کرام ہمیں اور ہماری اصلاح کے لیے بے لوث خدمتیں انجام دے رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ رہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نہیں کہتا کہ ان کے جو ہے تو قدم با قدم چلے، ان کے شانہ بشانہ چلے۔ ان علماء کی شان بلند ہے، ان کے زیر قدم چلے، ان کے پیچھے چلے، ان کا دامن تھام کے چلے۔ تو بہرحال اسلام کی اہمیت کیا ہے، اسلام کا سورج جو طلوع ہوا، اسلام کی عظمت کیا ہے، آج ہم اسے سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ اس کے دین کو تمام ادیان پر غالب فرما دے۔ اب یہاں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ادیان سے مراد کیا ہے؟ کیا ہر دین دین ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ ہر دین دین نہیں ہے، بلکہ آدم نبینا علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ نبینا علیہ السلام تک جتنے انبیاء و مرسلین تشریف لائے، ان سب نے جو دین لے کر کے آئے وہی دین دین ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے رائج کر دیا وہ ہوائے نفس ہے، وہ اپنی طرف سے خود ساختہ بنائے ہوئے مذاہب ہے جن کی لوگ پرستش کر رہے ہیں، مظاہر خداوندی کو پوجا جا رہا ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنا دیا ہے۔ کوئی کس کو پوج رہا ہے، کوئی کس کی بندگی کر رہا ہے۔ دین تو وہ ہے جسے انبیاء علیہ السلام لے کر کے آئے۔ ان ادیان پر اللہ نے اس دین اسلام کو غالب فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب کیسے غالب فرمایا؟ تو چونکہ اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عروج اور ارتقاء عطا فرمایا کہ یہ تمام مذاہب پر غلبہ حاصل کر گیا۔ اس کی مثال آپ پہلے سمجھیں کہ آج ترقی کا زمانہ ہے، میڈیکل سائنس کا زمانہ ہے، لہٰذا آج ہم اگر بیمار ہوتے ہیں تو دواؤں کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ بیمار ہوتے تھے تو وہ جڑی بوٹیوں سے علاج کیا کرتے تھے، جس میں بڑی دیر سے علاج ہوتا تھا۔ اور آج کا اس ترقی یافتہ دور میں انگریزی دوائیں ایسی آ چکی ہے، ایلوپیتھک وغیرہ کی اور بھی دیگر قسم کی ادویات، کہ ادھر دوا کھائی اور ادھر شفا پائی۔ وہ زمانہ تھا کہ بڑا طویل عرصہ گزر جاتا دوائیوں کے استعمال میں، لیکن اب آج تو انسان دوائی کھاتا ہے فوراً کچھ ہی دنوں میں شفا یاب ہو جاتا ہے۔
اب اگر آپ دواؤں کو دیکھیں تو یہ جو کمپنیاں دوائیں بناتی ہیں تو الگ الگ کمپنیاں الگ الگ اقسام کی دوائیں بناتی ہیں. کوئی ایک ہی کمپنی کئی قسموں کی دوائیں بھی بناتی ہے اور ہر مرض کی الگ دوا بنتی ہے. لہٰذا ہم جب دوائی خریدتے ہیں تو دواؤں کے اوپر اس کی ایک تاریخ لکھی ہوئی ہوتی ہے. 2 تاریخیں اس پر ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے MFG تاریخ اور ایک ہوتی ہے ایکسپائری تاریخ. ایک وہ تاریخ کہ جس میں وہ دوا بنی ہے اور دوسری وہ تاریخ کہ جس میں جا کر کے اس دوا کی مدت ختم ہو جاتی ہے. اب اگر وہ دوائی ایکسپائر ہو جائے، آج تو ویسے بہت ساری چیزیں بھی ایسی آ چکی ہے کہ جن پر یہ لیبلز لگے ہوتے ہیں کہ وہ کب بنی ہے اور کب تک کہ اس کو استعمال کر لینا ہے. تو اب وہ دوائی یا وہ چیز جس کی ایکسپائری ڈیٹ گزر گئی ہو، اس کے بعد اگر اس دوا کو یا اس چیز کو استعمال کیا جائے تو پھر وہ نقصان کا سبب بنتی ہے. بجائے فائدہ دینے کے وہ نقصان دیتی ہے، بجائے نفع بننے کے وہ زہر بن جاتی ہے. کبھی کبھی انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے. تو اس لیے جب بھی ہم دوائی یا کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں اس کی تاریخ ختم تو نہیں ہو گئی ہے. اگر ختم ہو گئی ہے تو اس دوا کو استعمال نہیں کرتے، اور اگر کبھی ہے تو اس مدت میں اسے لے لیتے ہیں. اگر کوئی شخص اس تاریخ کی ایکسپائری ڈیٹ گزرنے کے بعد بھی اس دوا کو لے تو وہ دوا اس کے لیے زہر بن جائے گی، وہ دوا اس کے لیے نقصان کا کام دیں گی. اسی طرح سے سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں اس دور کے اعتبار سے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نازل فرمایا. جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیماریاں مختلف اقسام کی ہوتی ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب چھوٹی موٹی بیماریاں ہوا کرتی تھی اور لوگ علاج کر لیا کرتے تھے. آج بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں اور بڑی بڑی مشینریاں آ چکی ہے، ہر طریقے سے علاج ہوتا ہے. ایک وہ دور تھا کہ جب انسانیت زمین پر پنپ رہی تھی اور لوگوں میں گناہوں کا اتنا رواج نہ تھا. تو اس دور میں ان ادوار میں ویسے انبیاء ویسی شریعت کے ساتھ ویسی دواؤں کے ساتھ مبعوث کیے جاتے تھے. جیسے جیسے دور آگے بڑھتا رہا اور گناہوں کا سیلاب بڑھتا رہا تو پھر اگلا نبی آتا اور نئی شریعت لے کر کے آتا. اس دور کی برائی کے اعتبار سے اس دور کی برائی کے اعتبار سے شریعت نازل کی جاتی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا. نئے انبیاء علیہ السلام آتے رہے، نئی شریعت جدیدہ لاتے رہے تا آ کے آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا. اور جب کوئی نبی آتا تو اگلے نبی کا یا تو زمانہ ختم ہو جاتا یا پھر اس نبی کو اسی کی شریعت پر آگے بڑھا دیا جاتا. بہرحال مجھے اس پہ کوئی تفصیلی بات نہیں کرنی، بس تمثیل مجھے یہ دینی کہ جب دور آگے بڑھتا اور برائی آگے زیادہ بڑھ جاتی تو اس دور کے اعتبار سے پھر شریعت اتاری جاتی. تو ان ادیان کی ایک تاریخ ہوا کرتی تھی کہ جب وہ نبی آتے اور جب وہ نبی چلے جاتے تو پھر جب وہ نبی آتے تو نئی شریعت لے کر آتے، اور جب وہ نبی چلے جاتے تو ان کے بعد ان کے دین میں ان کی کتابوں میں ترمیم کر دی جاتی، بدل دیا جاتا. پھر کسی نئے نبی کو شریعت جدیدہ کے ساتھ مبعوث کیا جاتا. ہم اگر دیکھیں تو یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد اس دین کی اس مذہب کی MFG تاریخ کو بیان فرما دیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان عظیم کر دیا کہ انہیں اپنا حبیب دے دیا. اب تک جتنے انبیاء آتے رہے، جتنے رسول آتے رہے، جتنی شریعتیں آتی رہی وہ سب منسوخ ہوتی رہی، وہ سب منسوخ ہوتی رہی، بدلتی رہی، تبدیل ہوتی رہی. لیکن اب جو نبی آ رہا ہے اب یہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہوگی، ان کا دین کب تک چلے گا، ان کی شریعت کب تک چلے گی. پچھلے نبیوں کی شریعتیں ختم ہو چکی، ان کے ادیان ختم ہو چکے، ان کی مدتیں ختم ہو چکی، ان کی ایکسپائری ڈیٹ آ چکی. لیکن اس دین کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہوگی، یہ دین کب تک چلے گا. تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا
فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال اللہ بکل شیء علیما۔ سبحان اللہ سبحان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے آخری رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ حضور فرماتے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں اور قیامت اس طرح سے بھیجے گئے جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، یہ جتنا فاصلہ ہے ایسے ہی میرے اور قیامت کے درمیان ہے۔ پتہ چلا کہ یہ دین قیامت تک چلے گا، یہ دین قیامت تک رہے گا۔ اب نیا نبی نہ آئے گا، نئی شریعت نہ آئے گی، کوئی نیا نسخہ نہ اتارا جائے گا، یہی دین قیامت تک کے آنے والوں کے لیے کافی ہوگا۔ اس لیے اللہ نے اس دین کو تمام دینوں پر غلبہ دے دیا، اس لیے کہ پچھلے ادیان مکمل نہ تھے، اللہ نے اس دین کو ان الدین عند اللہ الاسلام کہہ کر کے پسند کر لیا اور اس دین کو اللہ نے مکمل فرما دیا اور فرمایا کہ یہ دین قیامت تک رہے گا، اس لیے اس کی ایکسپائری ڈیٹ سیدھی قیامت تک۔ اب کوئی اگر قیامت تک بھی اس دین کو قبول کرنا چاہے، اس میں آنا چاہے تو اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوائیں جو ہم خریدتے ہیں ان دواؤں کے اوپر ان کا کنٹین لکھا ہوا ہوتا ہے، ان کے کچھ کوڈز ہوتے ہیں، لہٰذا وہ دوائی کس لیے بنی ہے، کس کام آنے والی ہے، اس میں کون سا کنٹین استعمال ہوا ہے، وہ سب کچھ اس کی ڈیٹیل اس دوائی کے پیکٹ کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس بیمار امت کے لیے جو دوا تجویز فرمائی کہ ایک نور غار حرا سے آیا اور ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لایا۔ حضور جس نسخہ کیمیا کو لے کر کے آئے وہ قرآن مبین ہے، جسے قرآن نے کہا روشن کتاب کہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ اس روشن کتاب کو ایسا نسخہ حیات اللہ نے بنا کر کے بھیجا، ایسا نسخہ کیمیا بنا کر کے بھیجا کہ ہر مرض کی دوا اس میں موجود ہے، ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے، قیامت تک آنے والی باتوں کا علم اس میں موجود ہے۔ آج تک سائنس کوئی ایسی دوا نہ بنا سکا کہ جس کی ایکسپائری ڈیٹ نہ ہو، لیکن رب نے ایسا دین بھیجا کہ جس کو جو قیامت تک چلے گا، اور ایسا نسخہ اتارا کہ جو ہر طریقے سے پاک و صاف۔ آج کل دواؤں میں بھی ملاوٹیں ہو جاتی ہیں، لیکن رب نے انسانیت کے لیے جو نسخہ نازل فرمایا ہے وہ نسخہ کیا ہے، اس کا کنٹین کیا ہے، اس کا کوڈ کیا ہے۔ جیسے دوائیوں پر ان کے کوڈ ہوتے ہیں، اللہ نے قرآن کا کوڈ بیان فرمایا، الف لام میم حامیم یاسین طٰہٰ عین سین قاف، یہ جتنے بھی لوح قرآن یہ حروف مقطعات ہیں، یہ قرآن کے کوڈ ہیں۔ اور قرآن کا کنٹین کیا ہے، اس قرآن میں کیا ہے، تو رب کائنات نے پہلے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا کی جتنی دوائیں بنتی ہیں ان میں تو ملاوٹیں ہوتی ہیں، لیکن انسانیت کے لیے جو نسخہ اتارا جا رہا ہے اس میں شک و شبہ کی بھی گنجائش نہیں، ملاوٹ تو دور ہے، یہ بالکل خالص نسخہ ہے۔ جیسے بہت سی دواؤں پر فری فرام الکوہل لکھا ہوا ہوتا ہے، رب نے فرمایا یہ فری فرام شک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، کوئی شبہ نہیں، جھوٹ نہیں، غلط بیانی نہیں، یہ بالکل خالص ہے۔ اس کا کنٹین کیا ہے تو فرماتا ہے کہ صراط المستقیم، یہ سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ اس کا کنٹین کیا ہے تو فرماتا ہے للہدی للمتقین، یہ متقیوں کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ اس قرآن کا کنٹین کیا ہے تو اس کا نازل کرنے والا رب فرماتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی شے خشک میں نہیں، کوئی شے تر میں نہیں، مگر اس کتاب مبین میں موجود ہے۔ اس کا نازل کرنے والا رب اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے
کہ تبیانا لکل شیء، اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، ہدی و رحمہ و بشرا للمسلمین، کہ اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں بشارت بھی ہے، اس میں جو ہے تو شفا بھی ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم بے شک اتارتے ہیں قرآن میں شفا اور رحمت مومنوں کے لیے۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ اس قرآن کا کنٹین اللہ تعالیٰ محفوظ، وقت زیادہ نہیں ہے ورنہ اس کی اور بھی زیادہ آیات کریمہ میں آپ کے سامنے کوٹ کرتا، تو لہٰذا یہ قرآن کا کنٹین، قرآن نے انسانیت کے مقصد کو بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ زندگی اور موت کے فلسفے کو قرآن نے بیان کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا کہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں کس کا عمل سب سے بہتر ہے۔ تو اس کے نازل کرنے والے نے اس کا کنٹین بیان فرمایا، اور ظاہر سی بات ہے جب نسخہ اتنا زبردست ہے تو پھر اس کو لانے والا ڈاکٹر، اس کو لانے والا حکیم، وہ کیسا حکیم ہوگا۔ فرمایا اس سے پہلے جتنے انبیاء حکیم آتے رہے وہ نبی تھے، وہ مرسل تھے، لیکن اب جو آ رہا ہے امام الانبیاء ہے، امام المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، شفیع المذنبین ہے، یہ وہ رحمت ہے جو سارے عالموں کے لیے رحمت للعالمین۔ اب تک جو حکیم آئے وہ اپنے زمانے کے حکیم تھے، لیکن جو آ رہا ہے وہ قیامت تک سارے زمانوں کا حکیم، وہ اول سے اولین کا بھی ہے اور آخرین کے لیے بھی ہے، وہ سب کے لیے رحمت ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کا کرم ہے کہ یہ عالم پسند آئے۔ تو آپ دیکھتے ہیں نا ہم لوگ کہ ڈاکٹروں کی الگ الگ اقسام ہوتی ہے، کوئی بی ایم ایس ہوتا ہے، کوئی ایم بی بی ایس ہوتا ہے، کوئی ایم ڈی ہوتا ہے، کوئی سرجن ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹروں کی الگ الگ اقسام ہیں اور ہر ایک کے علاج کا اپنا ایک الگ طریقہ ہے۔ جو سرجن ہوتا ہے وہ سب سے بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے، جو آپریشنز بھی کرتا ہے، اور اس کے انڈر میں کوئی معمولی نرس یا آپریٹر وغیرہ نہیں رہتے، بلکہ بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر اس کے ہاتھ تلے کام کرتے ہیں، جو سرجن ہوتا ہے۔ رب نے فرمایا کہ یہ سارے نبیوں کا امام آ رہا ہے، سارے انبیاء اسی کے زیر قدم، سارے انبیاء انہی سے مستنیر ہے، سب انہی سے فیض پاتے ہیں۔ تبھی تو حضرت نے فرمایا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے مگر چھپ گئے، ورنہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ فرمایا ایسا نبی آیا ہے کہ سب اس کے زیر قدم ہے، اور اس نے ایک ایسی ٹیم تیار کی ہے صحابہ کی، تابعین کی، تابع تابعین کی، اولیاء کی، کہ جو امت کو قیامت کی علماء، قیامت تک علماء جو ہے تو اس بیمار امت کا علاج کرتے رہے۔ جس طرح ڈاکٹر اپنے ہاتھ تلے کے ماہر ڈاکٹروں کو سکھاتا اور بتاتا ہے کہ کس طریقے سے علاج کیا جاتا ہے، اس نبی نے ایک ایسی قوم تیار کر دی ہے، ایک ایسا فیلڈ تیار کیا ہے کہ اب قیامت تک یہ دین کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس دین کو چلانے والے اس نبی نے ایسے بنا دیے ہیں کہ وہ آسمان ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں، اور اس دین میں اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے خاتمے پر مجددین کو پیدا کرے گا، تاکہ جو دین کو اثر نو نکھار دے گا۔ جس طریقے سے ڈاکٹرز کی الگ الگ اقسام ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر حکیم ہے، اور جو ہے تو اس امت کے علماء، اس امت کے اولیاء یہ الگ ڈاکٹرز ہے، اور اس امت کے جو علماء ہے وہ دین کا میڈیکل اسٹور لیے بیٹھے ہیں۔ آپ کو جیسا مسئلہ درپیش ہو ان کے در پر چلے آؤ، آپ کو ہر مسئلے کا حل ملے۔ جب بیمار ہو جاؤ، یہ امت ایک بیمار کی مانند ہے، ایک بیمار مریض کی طرح ہے، ان علماء کی بارگاہ میں آؤ، مسائل سیکھو، ان سے دوائیں لو، مسائل کی، عقیدے کی، اعمال کی، یہ ہر طرح سے تمہارا علاج کرے۔ اور اگر بیماری بڑھ جائے تو پھر اولیاء کی بارگاہ میں آ جانا،
ان کے مزاروں پر آ جانا، یہ وہ ڈاکٹرز ہے جو نگاہ سے علاج کر دیتے ہیں، اور اگر بیماری اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے تو پھر رب کائنات فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو پھر میرے نبی کی بارگاہ میں چلے، پھر میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جانا۔ جب تمہارے گناہ حد سے بڑھنے لگے، زمین و آسمان کی وسعتوں کو بھی چھونے لگے، تو گھبرانا مت، میرے نبی کی بارگاہ میں چلے آنا، توبہ و استغفار کرنا، میرے حبیب کو وسیلہ بنانا، تم دیکھو گے کہ میں تمہیں بخش دوں گا، تمہیں ایسے معاف کر دوں گا جیسے تم نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ لہٰذا جو ڈاکٹرز ہوتے تو ہر ایک کا اپنا علاج کا طریقہ ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کا طریقہ کیا ہے اسے قرآن نے بیان فرمایا۔ قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، یہ وہ رسول ہے کہ جو لوگوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے سناتے، پڑھ کر ان کا علاج کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ڈاکٹر کسی مریض کا جب آپریشن کرتا ہے تو اس کے پاس کئی اقسام کے آلات جراحات ہوا کرتے ہیں، اوزار ہوا کرتے ہیں، جس سے وہ کبھی سینے کو چاک کرتا ہے، کبھی کوئی بڑی بیماری ہے اندر کوئی فاسد مادہ اس کو باہر نکالتا ہے، کوئی آرگنز کوئی دیگر عضو کو اندر جو ہے تو ڈالنا ہے تو اسے جو ہے تو جسم کے اندر داخل کرتا ہے، اور اس طریقے سے ڈاکٹر صاحب جو ہے تو آپریشن کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ یہ وہ رسول ہے جو یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں پڑھ کر کے لوگوں کے دلوں کا آپریشن کرتے ہیں۔ یہ قرآن وہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو بے شک اللہ کے ذکر سے دل چین میں آتے ہیں۔ اس قرآن میں ایسی آیات ہے جسے پڑھ کر سینہ سرور سے مسرور ہو جاتا ہے۔ اس قرآن میں ایسی آیات بھی ہے، وعیدات بھی ہے، جہنم کے ایسے تذکرے بھی ہے کہ جسے سن لے تو سینہ چھلی ہو جاتا ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اور پھر ندامت کے آنسوؤں کا سیلاب بہ نکلتا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو میرا رسول جب کسی پر آیتیں پڑھ دے تو کوئی سن لے تو کافر بھی ایمان لے آتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پھر یہ لوگوں کو پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر جب آپریشن کرتا ہے تو اندر جتنا بھی فاسد مادہ ہوتا ہے اس کو وہ باہر کھینچ کر کے نکال لیتا ہے۔ لہٰذا کہا گیا کہ حضور وہ مزکی ہے کہ جو لوگوں کے گناہوں کو ان کے بدن سے کھینچ لیتے ہیں اور انہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ انسان گناہوں سے پاک ستھرا صاف ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر انہیں کتاب کا علم سکھاتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر کوئی دوسری چیز انسان کے جسم میں ڈالتا ہے، پلوٹ کرتا ہے، نیا آرگنس لگاتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کتاب کا علم سکھاتے ہیں۔ ایسا سکھاتے ہیں کہ کوئی پھر اپنے وقت کا مفسر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی شیخ القرآن ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، امت کے بڑے بڑے علماء کرام پھر موجود ہیں۔ اور فرمایا کہ اخیر میں کیا والحکمہ، کہ یہ حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ آج اس کی میڈیکل سائنس کے حوالے سے ایک مثال میں آپ کو، کہ اگر کسی کی آنکھ کی روشنی چلی جائے تو آج کوئی مشکل دور نہیں ہے، ترقی یافتہ زمانہ ہے۔ آپ جائیے، آپ کی آنکھوں میں لینس لگا دیا جائے، آپ کی روشنی بحال ہو جائے گی۔ کسی کو کم نظر آتا ہے چشمہ لگا لے یا کوئی اور لینس لگا لے، ہر قسم کے لینس ہوتے ہیں، دور کا دیکھنے کا، قریب کا دیکھنے کا، نظر کو اور زیادہ تیز کرنے کا، بڑھانے کا، تو الگ الگ اقسام کے لینس ہوتے ہیں جو انسان کی مردہ آنکھ کو ایک نئی روشنی عطا کر دیتے ہیں۔ آج اگر کسی کے دل کی دھڑکنیں کم گر رہی ہو تو ایک پیس میکر نام کی مشین آتی ہے، اگر اسے دل کے قریب لگا دیا جائے تو دل کی دھڑکن اپنے معمول کے مطابق گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بہرا ہو جائے تو کان کی مشینیں وجود میں آ چکی ہے، لنگڑا لولا بہرا ہو جائے تو اس کے لیے بھی ہر طریقے کے علاج آ چکے ہیں۔ لہٰذا قرآن نے کہا والحکمہ، کہ یہ وہ رسول ہے کہ جب کسی کو حکمت کا لینس لگا دیتے ہیں، کسی کی آنکھوں میں حکمت کا لینس لگا دیتے ہیں، تو پھر وہ بیٹھا ہوا بغداد میں ہوتا ہے اور کہتا ہے نظرت الی بلاد اللہ چمن کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ پر رائی کے۔ آنکھوں میں حکمت
اسی لیے کہا گیا کہ اتقوا فراست المؤمنین فإنه ينظر بنور اللہ، کہ ڈرو مومن کی فراست سے، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب یہ نبی کسی کے دل پر حکمت کا پیس میکر لگا دے تو پھر اس پر علم لدنی کا نزول ہوتا ہے۔ جب یہ نبی کسی کے کانوں میں حکمت کی مشین لگا دے تو پھر وہ بیٹھا ہوا کہیں پر بھی ہو وہ دور ہی سے سب کی آواز کو سن لیتا ہے۔ ہم یہیں سے پکارے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، وہ وہاں سن لیتے ہیں۔ غریب نواز اجمیر میں سن لیتے ہیں، غوث پاک بغداد میں سن لیتے ہیں۔ ان کے کانوں میں اللہ کے رسول نے حکمت کی وہ مشینیں لگا دی ہے کہ دور و نزدیک کی باتیں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے جن کے ہاتھوں پر اللہ کا رسول حکمت کی پلاسٹک سرجری کرا دے تو پھر وہ بغداد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قافلہ سمندر میں ڈوب رہا ہے، ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اٹھا لیتے ہیں۔ حکمت کا جب سرجری ان کے قدموں میں کرا دی جاتی ہے تو زمین و مکان کی مسافت کو وہ ایک ہی قدم میں طے کر لیا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ رسول ہے کہ جو ایک ذرے کو زمین سے اٹھا کر فلک پہ پہنچا دیتا ہے۔ تو غرض کہ ان کے علاج کا بڑا انوکھا طریقہ ہے۔ اسی طرح سے ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ اپنے مریض کو ایک چیز وزٹ دیتے ہیں، جو بڑے بڑے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ جا کر کے مریض کو دیکھتے بھی ہیں ہر 1 گھنٹے بعد، 5 منٹ بعد، جیسے بھی ہو، لیکن دیکھنا کتنا ہوتا ہے؟ چند منٹ کے لیے، 1-2 سیکنڈ کے لیے ایک کو دیکھا آگے بڑھ گیا۔ لیکن یہ رسول کیسے ہے، یہ حکیم کیسے ہے، یہ اپنے غلاموں پر اور اپنے بیمار امتیوں پر کیسے نظر رکھتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کہ تحقیق تم میں تشریف لائے تم ہی میں سے وہ رسول کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑ جانا گرا گزرتا ہے، اور یہ مومنوں کی بھلائی کے لیے بے حد کوشش کرنے والے اور ان پر حد درجے مہربان ہے۔ رب فرماتا ہے لوگوں کاٹا تمہیں چبھتا ہے، بے قرار میرا حبیب ہو جاتا ہے۔ گناہ تم کرتے ہو، استغفار میرا حبیب کرتا ہے۔ نیکیاں تم کرتے ہو، بلندی درجات کی دعا میرا حبیب کرتا ہے۔ پریشانیاں اور مصیبتیں تم پر آتی ہے، میرا حبیب بے قرار ہو جاتا ہے۔ ارے تم دنیا کے جس کونے میں رہو تم وہیں سے پکارتے ہو، وہیں سے میرا حبیب تم پر توجہ کر دیتا ہے۔ حبیب کی توجہ ایسی ہے کہ امتی کہیں سے پکارے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ممکن نہیں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو امتی کہیں سے پکارے وہ وہیں سے نظر رکھتے ہیں۔ تمہارے اعمال ان کی بارگاہ میں ہر وقت پیش ہوتے رہتے ہیں، وہ وہیں سے سب پر نظر رکھتے ہیں، سب کا وہیں سے علاج ہوتا رہتا ہے۔ جس طریقے سے ڈاکٹر اپنے مریض کو کچھ پرہیز کی چیزیں بتاتے ہیں، اسی طرح حضور نے ہمیں بتایا کہ حرام سے بچو، حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، حرام چیزوں سے دور رہو، حلال اور پاکیزہ چیزوں کے قریب رہو، حق اور باطل میں امتیاز کرو، صحیح اور غلط کو پہچانو، جو چیز مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، ان چیزوں سے دور رہو۔ تو حضور نے یہ بھی بتا دیا کون سی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنی ہے۔ اور جس طرح ڈاکٹر مریض کے لیے کوئی مقوی غذا تجویز کرتا ہے کہ مریض کو کون سی غذائیں کھانی چاہیے جو اس کے لیے مفید ہے، آقا کریم نے اس بیمار امت کو جو غذائیں عطا کی وہ عبادات کی شکل میں ہے کہ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، صدقہ و خیرات کرو، نیک اعمال کرو، اچھے اعمال کرو، یہ سب تمہاری روح کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ بیمار امت کے اندر ایک جوش پیدا کرنے کے لیے ہے، بیمار امت کو صحت یاب کرنے کے لیے ہے۔ مریض جب ہاسپٹل میں جاتا ہے تو وہ بیمار ہو کر جاتا ہے، لیکن جب لوٹ کر آتا ہے تو شفا یاب ہو کر آتا ہے۔ امتی گناہوں میں لٹھر جائے، گناہوں میں جو ہے تو اس کا وجود ڈوب جائے، لیکن جب نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے تو حضور ایسا کرم کرتے ہیں کہ جب اس مدینے کے دارالشفا سے لوٹ کر آتا ہے تو فرماتے ہیں گناہوں سے ایسے
پاک ہو گیا جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا۔ تو غرض کہ جس طریقے سے دواؤں میں ایک چیز ہوتی ہے ٹانک، اور ٹانک کیا ہوتا ہے کہ جو انسان کے جسم میں قوت مدافعت کو مضبوط کرتا ہے، دیگر بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت کو پیدا کرتا ہے، اور دیگر بیماریوں کو آنے سے بھی روک دیتا ہے۔ یہ ٹانک کا کام ہوتا ہے، اس لیے بہت سے ڈاکٹر ٹانک لکھ کر کے دیتے ہیں کہ اس ٹانک کا استعمال کرو۔ لہٰذا اس کو بیماری لگ گئی کیا؟ بہرحال تو جس طریقے سے ڈاکٹر ٹانک لکھتے ہیں، اور ٹانک کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر قوت مدافعت کو بڑھانا اور دیگر آنے والی بیماریوں کو روکے رکھنا۔ اسی طرح سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو نماز کی شکل میں ایسا ٹانک عطا فرمایا ہے کہ جس کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جو اس ٹانک کو 5 مرتبہ لے لے، دعویٰ ہے رب کائنات فرماتا ہے کہ یہ نماز، یہ ٹانک اس کو ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کے فسق فجور، لہو و لعیب اور ہر طرح کی فحش باتوں سے روک دیں گی۔ جیسے ٹانک انسان کے جسم کو طاقت عطا کرتا ہے، یہ نماز انسان کی روح کو طاقت عطا کرتی ہے۔ جیسے جسم ٹانک پینے کے بعد مضبوط ہو جاتا ہے، اسی طرح نماز پڑھنے کے بعد انسان کی روح مضبوط ہو جاتی ہے، اور اس کا رشتہ رب کائنات سے جڑ جاتا ہے، یہ رب سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا ٹانک ہے کہ جو ایسی چیز ہے کہ جو قبر میں بھی ساتھ ہے، قبر کا بھی نور ہے، حشر میں بھی سایہ ہے، اور پل صراط کی سواری بھی یہی ہے۔ اور سب سے بہترین سینیٹائزر وضو ہے کہ جو 5 مرتبہ وضو کر لے وہ ایسے پاک ہوتا ہے کہ اس کے بدن سے گناہ جھڑ جایا کرتے ہیں۔ نماز بھی پاک کرتی ہے، وضو بھی پاک کر دیتا ہے۔ آقا نے ایسا نسخہ دے دیا، ایسا نسخہ کیمیا لے کر کے آئے کہ امت کو ہر طریقے سے پاک و صاف فرما دیا۔ یہ اب قصور ہمارا ہے، اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس ٹانک کو نہیں لیتے ہیں تو قصور ہمارا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دن میں 5 مرتبہ اس کا سیون کریں، اس کو ضرور لیں، اس پر عمل کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا حال ہے اس شخص کا جس کے گھر کے سامنے ایک نہر جاری ہو اور وہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کی یہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہ رہے گا۔ فرمایا بلا تمثیل یہی حال نماز کا ہے۔ جو بندہ اس کی عظمت و اہمیت و افادیت کو سمجھتے ہوئے 5 وقتوں کی نماز اپنے وقتوں پر ادا کرے گا، اللہ گناہوں سے اس کو ایسے ہی پاک و صاف کر دے گا، اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہ رہے گا۔ اور جس طریقے سے آج کورونا وائرس کی وبا چلی ہے اور ایک ٹیکہ کووڈ-19 کا لگایا جا رہا ہے، آج کے دور کے ڈاکٹر سے کہہ رہے ہیں کہ کووڈ-19 کا ٹیکہ جو لگا لے اسے کوئی بیماری نہیں ہوگی، اسے کورونا وائرس نہیں ہوگا، اور اس کی تعریف میں بڑے زمین و آسمان کے کلابے ملائے جا رہے ہیں۔ لیکن رب کائنات نے آج سے 1400 سال پہلے جو ٹیکہ ہمیں عطا فرمایا اس سے بہتر کوئی ٹیکہ نہیں۔ وہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے بہترین نمونہ ہے۔ سنت رسول ایسا ٹیکہ ہے کہ جو یہ لگا لے سر سے لے کے پیر تک اس زندگی کو سنتوں کے رنگ میں رنگ دے، پھر کوئی شیطان جیسا وائرس اس کے قریب نہیں آ سکتا، گناہوں کے کیٹانو اس کے قریب نہیں پھٹک سکتے، بلکہ یہ سنتوں کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ اب کوئی گناہ، کوئی وائرس شیطان جیسا اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ رب نے ایسا آج کے کووڈ-19 کے لوگ جو ہے تو اس کی تعریف میں نے کہا زمین آسمان کے قلابے ملا، لیکن رب کائنات فرماتا ہے کہ جو ٹیکہ ہم نے دیا ہے اس کی شان کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُوقٍ عَظِيمٍ، اس کی تعریف رب کرتا ہے، بے شک محبوب آپ کے اخلاق بڑے عظیم الشان ہیں۔ تو جو ان اخلاق پہ عمل کرے گا اللہ اسے بھی عظیم بنا دیتا ہے، اسے بھی عظمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور آخری چیز کہ دعا ایک ایسا مرہم ہے کہ جو ہر قسم کے حالات کو بھر دیتی ہے۔ آج ہم دعاؤں سے بھی بہت دور ہو چکے ہیں، دعا کرتے ہوئے ہمارے دل اکتاتے ہیں۔ رب فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب،
جب عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے رب کے حضور دعا میں زیادہ کوشش کرو. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ایک ایسا مرہم ہے کہ جو تمام حالات کو جو ہے تو بہتر کر دیتا ہے. جیسے انسان کو کوئی زخم لگ جائے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر پہلے اس کے اوپر ہائیڈروجن کا پانی ڈالتا ہے، پھر اس کو صاف کرتا ہے، اس پر مرہم لگاتا ہے اور اس کے اوپر ایک پٹی باندھ دیتا ہے. اسی طرح سے جب گناہ کا مرض بدن میں لگ جائے یا روح میں بغض حسد کا مرض لگ جائے تو پھر کسی اللہ والے کی بارگاہ میں آ جاؤ. اگر بدن میں گناہ کا لگا ہے تو علماء کی بارگاہ میں آ جاؤ. روح چھلنی ہوئی ہے تو کسی ولی کامل کی بارگاہ میں آ جاؤ. یہ تم توبہ و استغفار کے اور ندامت کے آنسوؤں سے اس زخم کو دھل دیں گے، اس گناہ کو دھل دیں گے، اور پھر اس کے بعد دعا کا مرہم اس پر لگا دو اور نیکی کی پٹی اس کے اوپر باندھ دو. یہ نیکی کی پٹی میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرو اور اس کے بعد کوئی نیکی کرو. اس لیے کہ اگر کسی سبب سے تمہارا وہ گناہ معاف نہ ہوا تو کم از کم قیامت کے دن تمہارے نام اعمال کا پلہ برابر تو رہے گا. کیونکہ جب تم گناہ کرتے ہو تو فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے، جب نیکی کرتے ہو تو اس کو بھی فرشتہ لکھ لیتا ہے. دو فرشتے تمہارے کاندھوں پر موجود ہے، ایک نیکی لکھتا ہے، ایک گناہ لکھتا ہے. اب تم گناہ پہ گناہ کرتے رہو، نیکیاں نہ کرو تو گناہوں کا دفتر بھاری ہو جائے گا. اس لیے اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو اور نیکی کر لو تاکہ نیکی اس گناہ کو بہا کر کے لے جائے، یا کم از کم دونوں کا توازن برقرار رہے اور رب کائنات تم پر کرم فرما کے تمہیں بخشے. تو یہ نیکیاں کرتے رہو، ان مجالس میں آتے رہو اور نیک اعمال ان علماء سے سیکھتے رہو. یہ ہمارے سروں کے تاج ہے، ان کے قدموں کی دھول میں اپنے لیے باعث برکت سمجھتا ہوں. یہ انہی علماء اکرام کی صحبت میں رہنے کا یہ نتیجہ ہے کہ آج مجھ جیسا ایک نااہل کم علم انسان بھی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ بولنے کی طاقت رکھتا ہے، ورنہ میں ہرگز اس لائق اور اس قابل نہ تھا. لیکن یہ علماء کی شفقتیں ہیں کہ یہ بیٹھ کر میری پشت پناہی فرما رہے ہیں، اس لیے کچھ آپ کے سامنے کہہ پا رہا ہوں. دعائے کہ مولا کریم ان علماء کا اور ہمارے مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفیض فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سب کی تو واٹ لگا دیا بعد میں بولے کہ نہ